پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ایک عورت چادر چار دیواری کی پابندی کرتے ہوئے کسی کام سے جا رہی تھی، کسی نے دیکھ کے آواز کس دی اور کہنے لگا تیری چال ڈھال سے معلوم ہوتا ہے تیرا چلنا اتنا اچھا ہے، تیری آنکھ کا حسن، تیرے چہرے کا حسن کتنا اچھا ہوگا۔ وہی کھڑی ہو گئی، اپنی خادمہ کو بلایا، خادمہ آئی، کہنے لگی جا گھر سے پلیٹ اور چھری لے کے آ۔ خادمہ دونوں چیزیں لے کے آئی، چھری اپنی آنکھ میں مار کے دونوں ڈیلے نکال دیے، کہنے لگی اسے جا کے دے آ جو میری آنکھوں کی تعریف کرتا تھا، اور کہ ان آنکھوں کو سنبھال لے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، اپنے پاس یہ آنکھیں نہیں رکھیں گے، کیونکہ رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا جن آنکھوں کے اوپر غیر محرم کی نظر پڑ جائے یا غیر محرم کو دیکھ لیں، وہ آنکھیں اللہ اس کے رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، آج میرے عزیزوں ہم اپنی آنکھ کو بے حیائی سے بچا نہ سکے، ہم اپنے ایمان کو قبر میں پہنچنے سے پہلے اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ میرے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، چکوال کے غیور مسلمانوں مجھے آپ ہی سمجھا دو۔ آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے، چاروں طرف کھڑے ہو کے لوگوں کلمہ پڑھ کے سناتے ہو، چاروں طرف میرے عزیزوں لوگوں دودھ اور چمچی ساتھ میں لے کے، شہد لے کے، زمزم منہ کے اندر پیالی میں ڈالتے ہو، چمچی منہ کے اندر ڈالتے ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم نہیں ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے؟ مرنے والا سامنے پڑا ہے، 10 گھر کے افراد کھڑے ہیں، ڈاکٹر آیا سب کی بات نہیں کرتا، اکثر ڈاکٹر بے نمازی، میرے عزیزوں بلڈ پریشر چیک کرنے والے اکثر بے نمازی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں ابو ذرا میری طرف تو دیکھو، ابو جی ذرا اپنے پوتے کی طرف تو دیکھو، کہنے والے بے نمازی۔ اللہ اکبر، جو چرپائی کے پائے پہ چوڑیاں توڑ توڑ کے کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اکثر بے نمازی۔ میرے عزیزوں ادھر آنکھ بند ہو گئی، سانس نکل گیا، چیخے مار کے رونے والے اکثر بے نمازی، پرچی لے کے مسجد کے اندر جا کر اعلان کرنے والے اکثر بے نمازی، قبر تیار کرنے والے اکثر بے نمازی، کفن بازار سے لا کر کفن سینے والے، کفن بیچنے والے، خریدنے والے اکثر بے نمازی، غسل دینے والے اکثر بے نمازی، کافور کی دھونی دینے والے اکثر بے نمازی، کندھا دینے والے اکثر بے نمازی، کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والے اکثر بے نمازی، جنازگاہ کے اندر آجو میت کا آخری دیدار کر لو دیکھنے والے اکثر بے نمازی، ٹھہر جو بھی لوگ وضو کر رہے ہیں کہنے والے اکثر بے نمازی، جنازہ پڑھنے کے بعد میرے عزیزوں قبرستان لے جانے والے اکثر بے نمازی، جنازہ پڑھنے والے اکثر بے نمازی، قبرستان کے اندر قبر کے اندر اتارنے والے اکثر بے نمازی، قبر پہ مٹی ڈالنے والے اکثر بے نمازی، قبر پر ہاتھ کھڑے کر کر دعا پڑھنے والے اکثر بے نمازی۔ میرے عزیزوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، قرآن تمہارے سر پہ ہے، اتنے بے نمازیوں کے ہاتھوں سے مرنے والا جنت کے اندر جائے گا کہ جہنم کے اندر جائے گا؟ جھولی پھیلا پھیلا کے کرتی دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، میرے بیٹے کو قاری قرآن بنا دے، یا اللہ موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا، یا اللہ امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، ارے عقل کے اندھی بے وقوف تجھے کس نے کہا موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا، امریکہ انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی مجھے بات یاد آ گئی رحمت اللہ علیہ۔ ایک بچی آپ کے سامنے سے گزری، 2 چھٹیاں کی ہوئی تھی، امیر شریعت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس بچی کو دیکھ کے فرمایا بچی تیرا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ بچی مسکرا کے کہنے لگی عام سی بات ہے، حساب برابر ہو گیا۔ جب سے باپ نے سر سے ٹوپی اتاری، بیٹی کا دوپٹہ بیٹی کا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے۔ کون؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ میری کوشش ہے میں مر جاؤں میرا جنازہ پیر جی عبد الرحیم صاحب پڑھائے، میں مروں میرا جنازہ خاکوانی صاحب پڑھائے، کوئی معتبر اللہ والا پڑھائے گا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا وصیت نامہ لکھا اور اپنے بیٹے ابو ذر بخاری کو بلایا، فرمایا میرے بیٹے یہ میرا وصیت نامہ اسے پڑھ لے۔ کیا لکھا تھا؟ فرمایا تھا میرے جنازے کے اوپر 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخاسی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائیں
لائیں گے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے امام الاولیاء احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائیں گے میرے جنازے میں شامل ہونے کے لیے حالے جی والے پیر صاحب تشریف لائیں گے بڑے بڑے اللہ والے آئیں گے اس کاغذ میں نیچی سطر پہ لکھا تھا فرمائے میرے بیٹے میرا جنازہ پڑھنے کی اجازت دینا پڑھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے ابا جان پھر تیرا جنازہ کون آ کے پڑھائے گا جب یہ اللہ والے جنازہ نہیں پڑھائیں گے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے بیٹے ابو ذر کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگ گئے فرمایا میرے بیٹے جنازہ تو پڑھانا ابا جان اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کے ہوتے ہوئے آپ کا جنازہ میں کیسے پڑھاؤں فرمایا بچے جو تو میرے سے راز چھپاتا پھر رہا ہے کل تیرا راز میرے پہ کھل گیا میرے بڑے قریبی تعلق والے نے تیرا بھی بڑا قریبی تعلق والا ہے اس نے مجھے بتا دیا جو تیرے بیٹوں میں جو بیٹا ابو ذر بخاری ہے رات کو تہجد کی نماز میں ایک ایک رکعت میں کھڑے ہو کے 10-10 پاروں کی قرآن کی تلاوت کر لیتا بابا جی ذرا اپنے گھر آپ بھی جا کے دیکھنا میں بھی اپنے کمرے میں جا کے دیکھوں گا مجھے سوتے نظر آئیں گے سرانے موبائل رکھا نظر آئے گا کہاں لے چلے گئے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی کبھی سینے پہ قرآن ہوا کرتا تھا میرے عزیزو درود شریف کی کتاب تکیے کے پاس ہوا کرتی تھی اب یہ کہانی ہی رہ گئی ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی اگر اسلام کے پرچم تلے زندگی جینا نہیں چاہتے کم از کم ایمان کے ساتھ مرنا تو قبول کر لو خدا کے واسطے اپنے گھر کے نقشے کو بدلو اپنے بازاروں کے نقشے کو بدلو اپنے کاروبار کے نقشے کو بدلو اپنے کمرے کے نقشے کو بدلو میری ایمانداری سے بتاؤ چکوال والو ہر جگہ جا کے روتا ہوں آپ کے سامنے بھی رو کے چلا جاؤں گا اگر میرے رونے کی قدر آپ کیا کرو گے اللہ میرے رونے کی قدر کانسوں کی قدر کر لینا اور قدر کیا ہے قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ کر دینا یا اللہ یہ دین کی نسبت میرے اندر میرے بچوں کے اندر بھی میری نسلوں میں زندہ کر دینا مجھے ایمانداری سے بتاؤ بھائیو اللہ اکبر کمرے کے اندر ٹی وی سامنے لگاؤ اور وہ بھی جو مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا ہے وہ سامنے لگاؤ اور موبائل آپ کے سرانے ہو اور ریموٹ آپ کے ہاتھ کے اندر ہو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جائے اسی رات اگر ملک الموت آپ کے کمرے میں آ گیا بتاؤ روح قبض کرنے کے بعد وہ ملک الموت آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا پیشاب کر کے نوجوانوں نے استنجا کرنا چھوڑ دیا آج میرے عزیزو احساس ہی کوئی نہیں خدا پاک کی قسم ہے کہ مدنی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارک نہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ نے درخت کی ٹہنی توڑ کے قبر کے اوپر رکھ دی پھر ایک وہ دوسری قبر پہ رکھ دی عرض کی کملی والے کیا ہو رہا ہے فرمایا ان دونوں میں سے ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کیا کرتا تھا جہاں بیٹھے دھار مار کے چلے گئے آپ نے علماء اکرام سے پوچھا زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہو نکاح کے مسئلے پوچھتے ہو قربانی کا مسئلہ پوچھتے ہو جانور کیسے ہونا چاہیے آپ نے پوچھا صحراؤں میں جنگل میں بیابانوں میں مجھے پیشاب آ جائے تو میں کہاں بیٹھ کے کروں علماء اکرام بتائیں گے پہلے زمین پر بیٹھ کر زمین پہ کھڑا ہو کر 2-3 مرتبہ پیر مار دے اور کہہ دے اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو یہ نہ ہو اللہ کی ایسی مخلوق بیٹھی ہو جس پر تو پیشاب کر دے اور تیرے نقصان کا باعث بن جائے عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے آج میں آپ حضرات سے ایک وعدہ لے کے جاؤں گا یہ دیکھو میں نے مغزی گلا پہن رکھا ہے کوئی بین پہنتا ہے اتنا بڑا نہ پہنو کہ آپ کی تھوڑی اور داڑھی دائیں بائیں چلی جائے یہ کالر ہے ابھی آپ نے کس سے پوچھا ایک چپ محنت ہے ایک خاموش محنت ہے جو ہماری نوجوان نسل کے اندر آ کے بیڑا غرق کر گئی ہم نے تو اسے فیشن سمجھا ہوا ہے یہ کالر عیسائیوں کی صلیب کی نشانی ہے آپ چرچوں میں جا کے دیکھ لو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نہ کرے تصویر بنا رکھی ہے ایک کیوں کر کے لکڑی ایک کیوں کے لکڑی آپ ڈراموں فلموں میں تو دیکھتے ہوگے اللہ نہ کرے میرا بھائی کسی ڈرامے فلم کو دیکھتا ہو لیکن میرے بابو دنیا ہے مجبوراً زبان سے لفظ نکل جاتا ہے میرے بھائی یہ صلیب کی نشانی ہے کلمہ نبی کا پڑھتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے اندر آیا ہے سجدہ خدا کو کر رہا ہے اور گلے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کی نشانی لٹکا رکھی ہے یہ ٹخنوں سے شلوار نیچی کرنا میرے عزیزو یہ کوئی فیشن ہے میرے نبی نے اعلان فرمایا علماء اکرام کو موجود ہیں فرمایا ٹخنوں سے شلوار نیچی کر کے لائے گا قیامت کے دن جنت کا دروازہ تو کیا خوشبو بھی سگائی نہیں جائے گی ٹخنوں سے شلوار اونچی رکھنا نہ دیوبندیوں کا مسئلہ
نہ بریلیوں کا مسئلہ، نہ اہل حدیثوں کا مسئلہ، نہ سلفی سیفی کا، نہ نقشبندی کا، نہ قادری کا، نہ سہروردی کا۔ خدا پاک کی قسم یہ تحفہ روزے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دے کے چلا گیا ہے۔ سر پر آپ ٹوپی سنبھال کے رکھے، خدا پاک کی قسم دیکھو کتنی روحانیت محسوس ہوگی۔ اور شیطان تو انسان کے سر میں سے داخل ہوتا ہے۔ جب آپ سر پہ ٹوپی رکھیں گے تمہارے دل کے اندر، میرے دل کے اندر گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ ابھی یہاں سے نعرہ لگ رہا تھا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، ابھی یہاں سے نعرہ لگ رہا تھا، ابھی میں اعلان کروں گا غلام یہ رسول میں تم کھڑے ہو کے کہو گے موت بھی قبول ہے، میں کہوں گا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تم کہو گے زندگی فضول ہے، میں کہوں گا لبیک، تم کہو گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نا نا بابا یہ ڈھکوسلے بازی نہیں چلے گی، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ جو چار بال سنت کے چہرے پر سنبھال نہیں سکتا وہ آمنہ کے لال کی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے بزرگوں کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی عقیقے میں جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو، اور موت میت میں جانا ہو، خدا پاک کی قسم نہانے سے پہلے نبی کی سنت کے اس طرح چلا کے آتا ہے، میں تجھے کیسے مان جاؤں تو عمر اور ابوبکر کا وارث ہے۔ ابھی خاکوانی صاحب فرما رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے فرما دیا تھا کہ دین کے اندر کمی آ جائے ابو بکر زندہ رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیزوں یہاں تو سارا دین کا بھانڈا الٹا ہو گیا ہے۔ 7.5 ارب کے قریب دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی ہے، 5 ارب کے قریب کافر ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر، ہمارے حال کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے لین دین کو دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، 1400 سال پہلے اٹھنے والی محنت پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ مسلمانوں با کردار ہوتے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے امتی بنتے تو کیا جرت تھی کوئی ابو بکر کو بھونک کے انگلینڈ میں چلا جاتا؟ ہمیں تو اس جہاز سے بھی شکوہ ہے جو ایسے ملعون کو اڑا کے لے گیا، پرواز کر کے لے گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے کاش دیوانوں کو پتہ لگ جاتا یہ راتوں رات بھاگ جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قانون بعد میں، حکومت کو بعد میں دعوت دیتے، پہلے دشمنان اسلام کو اور صحابہ کے دشمنوں کو زمین کے اندر دفن نہ کر دیتے، مسلمان کہلانے کے قابل نہ رہتے۔ اگر ایجنسی والے بیٹھے ہیں میرے عزیزوں، ڈائری لکھنے والے بیٹھے ہیں، ہم تو تمہارے قدردان ہیں، اللہ اکبر، ہم تو تمہارے میرے عزیزوں بہت بڑے محسن ہیں، کمائی ہم کرتے ہیں، بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، اتنا بجلی کا بل نہیں آتا جتنا ٹیکس آ جاتا ہے، اتنا گیس کا بل نہیں آتا جتنا ٹیکس آتا ہے، یہ سارے کا سارا ہماری کمائی کا پیسہ تمہاری تنخواہوں میں جاتا ہے، کیا ہم تمہارے سے اتنا بھی سوال نہیں کرتے؟ اوہ ہماری حفاظت کرنا چھوڑ دو، اس ملک کے اندر ابوبکر عمر عثمان علی کی عزت کی حفاظت کر دو۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، ہمارا اختیار تمہارے تک کا ہے، ہم تو اپنی دعا اللہ کے دربار میں، اپنا رونا اپنی فریاد اللہ کے دربار میں پہنچا سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہم نے حکومت کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، ہم نے آرمی چیف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دیکھ لیے، ہم نے انتظامیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے دیکھ لیے، یا اللہ اگر یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئی، پروردگار عالم صدیق کے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے تو میدان میں آ جا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، اور اللہ کی قسم صحابہ کی تو بات ہی نہیں کرتا، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، صدیق کی شان میں گستاخی سن کر آج اس کا کلیجہ چھلنی ہے۔ تم ہوتے کون ہو 1400 سال کے بعد آج اہل بیت کو اور صحابہ رسول کو علیحدہ کرنے والے؟ میرا نبی تو انہیں مٹھی کی مانند بنا کے کر گیا، خدا کی قسم انہیں علیحدہ کرو گے پاس ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ کل بھی اصحاب رسول اہل بیت اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے اور قیامت کی صبح تک اکٹھے رہیں گے۔
لیکن میرے عزیزوں بس آخر کے اندر میں آپ سے دو لفظی بات کر کے جا رہا ہوں. اللہ کا نیک بندہ پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آیا ہے, بے کرامی مجھے کرنی آتی نہیں, اور آپ لوگ تو بڑے ہی معتبر لوگ ہو, آپ کو سلام کرتا ہوں. صبح اٹھے تھے, اللہ اکبر, بیوی صاحبہ نے اتنی بڑی لسٹ ہاتھ کے اندر دے دی تھی. بچوں نے کہا تھا بابا جانی میرے لیے بھی یہ لے کے آنا, ابو جان میری پینسل کوئی نہیں, کسی نے کہا تھا میری کاپی کوئی نہیں, کسی نے کہا تھا اسکول کھلنے والے میرے پاس جوتا کوئی نہیں. اولاد کو کیا قدر ماں باپ کی, جو آج میرے عزیزوں عدالتوں میں گھسیٹ کر ماں باپ کو کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. امی جان ابو کو زبادہ میرے سامنے میرا منہ نہ کھلوانا, ابو جان آپ یہاں سے پلیز اٹھ کے چلے جائیے, پھر میں کچھ کہہ دوں گا آپ کو اٹیک ہو جائے گا. بتاؤ تو صحیح, روٹی کپڑا ہر کوئی دیتا ہے, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ خدا کی قسم روٹی نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں, کپڑا نہیں دیا کوئی بات نہیں. جا کے جب تو پیدا ہوا تھا مولوی صاحب تیرے کان میں اذان دے کے گئے تھے, اور برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے میونسپل کمیٹی کے اندر تیرا باپ گیا تھا. خدا پاک کی قسم ہے پہلے تیرا نام پوچھا, بعد میں باپ کا نام پوچھا. تیرے نام کے ساتھ تیرا باپ اپنا نام نہ لگاتا, دنیا تجھے حرام زادہ کہتی. تیرے باپ نے تجھے اپنا نام ہی دے دیا, اس سے بڑا تو باپ کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ کبھی دل کے اندر یہ خیال ہی نہ لے کے آنا. اللہ اکبر, میں ایک اللہ والے کی بات سن کے میرے عزیزوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچنے لگ گیا, ہائے ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے. فرمایا اماں ابا بوڑھے ہو جائیں, اماں ابا بوڑھے ہو جائیں, پیشاب پخانے کے قابل نہ رہیں. فرمایا بچہ انہیں پیشاب پخانہ کرانے کے لیے جائے, باپ کی پوٹی یا باپ کی پیشاب کی جگہ کو دھوئے. خبردار وہاں پوٹی پڑی ہو, منہ پر کپڑا نہ باندھنا اور یوں کر کے نہ کہنا ہائے بدبو آ رہی ہے. فرمایا تو نے ناک چڑھا دی, خدا تیری نیکیاں ساری ضائع کر دے گا. اور جو باپ کی پیشاب پوٹی کو برا کہے اللہ اس کے اعمال تباہ کر دیتا ہے. جو باپ کے منہ پر کھڑا ہو کے گالی دے, بتاؤ قبر کے اندر کیسے بچے گا؟ یہ میسیج ہے, یہ پیغام ہے جو آج میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اگر دنیا کے اندر کامیاب ہو کر آخرت میں کی طرف لوٹنا چاہتے ہو, خدا پاک کی قسم ماں باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا, ورنہ یہ نگاہ اللہ رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہے گی. ہاں اگر دیکھنا ہو ادب کے طریقے میں دیکھنا, ادب کے دائرے میں دیکھنا, ادھر آنکھ دیکھ کر پلک نہیں جھپکو گے, حج عمرے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ہمارے اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ سب کو دے رحمت اللہ علیہ, ہمارے اماموں میں امام احمد بن حنبل سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ, امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, امام شافعی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ. سارا دن فقہ کا کام کر کے, علم و عمل کا کام کر کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے جب گھر تشریف لایا کرتے, اماں کہتی ہے میرا بیٹا امام شافعی ایک برتن کے اندر سرسوں کا یا کوئی بھی اس وقت کا تیل لے آتا, اور رات کے اندھیرے میں بچوں کو پتا کوئی نہیں, بیوی کو پتا کوئی نہیں, مریدوں کو پتا کوئی نہیں, شاگردوں کو پتا کوئی نہیں, میرا بچہ تیل لے کے آتا اور وہ تیل اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ مل مسل کر میرے سر کی مالش کرنے لگ جاتا. وہ تیل کی مالش کرتا, میں رونے لگ جاتی. میں نے کہا بچے صبح سے تو نے کچھ کھایا پیا کوئی نہیں, اے امام شافعی صبح سے تو نے ایک منٹ کے لیے بستر پہ لیٹ کے دیکھا کوئی نہیں, تھک کے آیا ہے, امت کے مسئلے حل کر کے آیا ہے, فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا, اب سو جا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے اماں بھی تو کام کرنے کا وقت آیا, ماں کے سر کی مالش کر کے ماں کہتی امام شافعی میرے پیروں کی طرف آ جاتے, اور دونوں پیروں کو جوڑ کر اپنی زبان باہر نکال کر میرے پیروں کے تلووں کو چاٹنے لگ جاتا. میں چیخیں مار مار کے روتی, اپنی حیثیت تو دیکھ, تو وقت کا امام ہے اور کیا کر رہا ہے. کہ اماں جان آپ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ, اماں جان آپ کو کیا پتا, رحمت والے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ کی عزت کی قسم شافعی ماں کے پیروں کو نہیں چوم رہا بلکہ جنت کی چوکٹ کو چاٹ رہا ہے. یا ماں کہتی ہے بیٹے مجھے ڈاکٹر کے لے جا, کہتا اماں ٹائم نہیں, بڑا ضروری کام ہے. اس بچے کو کون سمجھائے, تو ماں کی بات کا انکار کر چلا گیا, اور پھر سمجھتا ہے میرا کام بنے, خدا کی قسم اللہ بنے کام بگاڑ کے رکھ دے گا.
نوجوانوں اسکول جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، یونیورسٹی جانے سے پہلے، دفتر جانے سے پہلے ماں باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جایا کرو، اور ماں باپ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا کر، اپنے سینے پر رکھوا کر کہا کرو ایک مرتبہ دعا دے دے، تیری دعاؤں کی چھاؤں میں جاؤں گا، زندہ واپس آؤں گا۔ اگر تو نے دعا نہ دی، پتہ نہیں کسی روڈ کے کنارے کے اوپر میری زندگی کا کام تباہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں مرتے وقت خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کوئی کان میں کہہ رہا ہے صدیقی صاحب دعا کر دو، کوئی پیر جی کے کان میں کہہ رہا ہے پیر جی عبدالرحیم صاحب دعا کر دو، پیر جی عبدالشکور صاحب دعا کر دو، میرا مسئلہ بن جائے، میرا مسئلہ بن جائے۔ انہی اللہ والوں سے میں نے سنا، فرمایا اگر تمہارے سے کوئی دعا کرانے کے لیے آئے، اس سے پوچھو گھر میں تیرا ابا جان ہے، آپ کے ابو جان موجود ہیں؟ جی ہاں میرے ابو جان موجود ہیں۔ کہ سب سے پہلے اپنے ابو جان کے پاس چلا جا اور باپ کو جا کے کہ ابو میرے لیے دعا کر دو۔ پیر کی دعا لوٹا سکتا ہے، مرید کی دعا واپس آ سکتی ہے، استاد شیخ ولید حدیث کی دعا واپس آ سکتی ہے۔ فرمایا اولاد کے حق میں باپ ہاتھ اٹھا دے، اللہ کہتا ہے فرشتوں جو مانگ رہے دے دو۔ اللہ اکبر، اس کے خالی ہاتھوں کو زمین پر لوٹاؤں میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، باپ کے ہاتھوں میں دعاؤں کی قبولیت رکھی۔ آج میرے عزیزوں ارادہ کرو اور وعدہ کر کے جاؤ، روزانہ ماں باپ کے پیروں کو دبا کے سو گے۔ ایک ادھر سے اٹھا کہنے لگا مولوی صاحب یہ مسئلہ آپ نے اولاد کا حل کر دیا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا، مجھے بتا میری امی کوئی نہیں، میرا ابا کوئی نہیں، دونوں من مٹی کے نیچے چلے گئے، بتا میں جا کے کون سی چوکٹ کو دباؤں گا، میں جا کے کس کے پاؤں دباؤں گا؟ جن کے ماں باپ موجود ہے ماں باپ کے پاؤں دبایا کرو، اور جن کے ماں باپ من مٹی کے نیچے چلے گئے روزانہ قبرستان جایا کرو۔ حدیث پاک میں آیا، رحیم یار خان کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، فرمایا او لوگوں میں تمہیں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، پھر انہوں نے عربی میں کلمات پڑھ کے سنائے، اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ان کے مرنے کے بعد اولاد پہ حق ہے، روزانہ جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ جو ماں باپ کی قبر کو جا کے ان کی زیارت کر کے آئے گا، اللہ دو انعام دیں گے۔ پہلا انعام اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کرے گا، دوسرا انعام اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ کلیجے نے میرے عزیزوں جھٹکا کھایا، دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ رکنے لگی کہ عبدالحنان ذرا چکوال والوں سے پوچھ کے چلا جا، جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو دیکھ کے آئے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ جو اپنی کمائی میں سے اپنے گھر کے چگیر میں سے روٹی کا لقمہ بنا کے شوربے میں ڈبو کے ماں کے منہ میں ڈال کر ماں باپ کا پیٹ بھرے گا، بتا پروردگار عالم سے دنیا آخرت میں کیا عطا فرمائے گا۔ آخری بات اللہ والوں کہہ کے جا رہا ہوں، ہم نے اس ملک کی تاریخ میں دیکھا میرے عزیزوں، انگریز دور کے اندر سنا جائیداد کے مقدمے آئے، قتل کے مقدمے آئے، رہزنی کے مقدمے آئے، چوری ڈکیتی کے مقدمے آئے، لیکن ایسا مقدمہ جو ریاض کی عدالت میں آیا پوری اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ وہ مقدمہ کیا تھا؟ ایک بھائی کی عمر 120 سال تھی، ایک بھائی کی عمر 70 سال تھی، ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پہ مقدمہ کر دیا، عدالت کے اندر کیس کر دیا۔ اللہ اکبر، اب کیا کیس تھا؟ چھوٹے بھائی نے جج صاحب کو سنایا، جج صاحب یہ میرا بڑا بھائی ہے، اس کی عمر 120 سال کے قریب ہو رہی ہے، جب سے ابا جان کا انتقال ہوا میرا بڑا بھائی اماں جان کو لے کے اپنے گھر آ گیا تھا۔ جج صاحب آج آپ کو میں جج بنا کر اپنے وکیل کی طرف سے، میرا وکیل آپ کو بتائے گا، میں نے لکھ کے دے دیا، اپنے بھائی کو کہا میری جائیداد لے لے، میرا مکان لے لے، میرے بچوں کی غلامی لے لے، میری مارکیٹ لے لے، میرا پلازا لے لے، دبئی کا میرا کاروبار لے لے، لیکن خدا کے واسطے ماں کے پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، آخری وقت مجھے میری ماں کا دے دے تاکہ میں اپنی ماں کی خدمت کرنے لگوں۔ جج صاحب کہنے لگے کتنے سال سے بڑے بھائی کے پاس ہے؟ کہ جب سے ابا کا انتقال ہوا، جج کا قلم چلا، بھائی بڑے کی چیخ نکلنے لگی، آنکھوں سے آنسو میرے عزیزوں نکل کر رخسار پہ گرنے لگے۔ جج صاحب نے فیصلہ کیا چھوٹے کا بھی حق ہے، اب بڑے سے لے کے ماں چھوٹے کو دی جائے۔ جب یہ فیصلہ لکھا گیا، بڑا بھائی عدالت کے کٹہرے سے آیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا ٹوپی عکال شملہ تیرے پیروں میں رکھتا ہوں، اور میرے بھائی جو کچھ تو نے مجھے دیا، اولاد دے دی، مال دے دیا، کاروبار دے دیا، خدا کے واسطے ساری چیزیں مجھ سے لے لے، میری ماں کو لے کے نہ جا، پانی روٹی نہ ملے گزارا ہو جائے گا، جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا میرا گزارا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بس آج نیت کر کے جاؤ میرے عزیزوں، ماں باپ کو راضی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔
کبھی ماں باپ کے آگے سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے زندگی گزارو گے۔ جس چرپائی پہ، جس مسیری پہ ماں باپ بیٹھے ہو، خبردار بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ کمرے میں آئے ہو، ابو جان تیرے کمرے میں آ کے بیٹھ گئے، اگر تجھے کسی کام کے لیے اٹھ کے جانے کی ضرورت ہے، خدا کے واسطے پیٹھ ماں باپ کے منہ پر کر کے نہ جانا، ماں باپ کی طرف پیٹھ کر کے نہ جانا، ورنہ قیامت کے دن کملی والا پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ آج میرے عزیزو مغرب کی بات سے بیٹھے ہو، 6:30 سے لے کے میرے عزیزو 1 بج گیا، اللہ اکبر 6-7 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے۔ آج اس نے بڑے اجتماع سے جب بڑے بڑے اللہ والے آئے، نیکوکار آئے، صلح آئے، علماء آئے، فقیر آئے، امیر آئے، غریب آئے، ثناخان مصطفیٰ آئے، کیسے کیسے پیارے پیارے آپ کو بیان، آپ کو بولیوں کے اندر سنا کے گئے۔ میرے عزیزو ہم کیا لے کے گئے؟ علی ہم تو یہاں سے جائیں گے کہ کوئی کھانا لے کے جائے گا، کوئی پیسوں کا لفافہ لے کے جائے گا، آپ میں کیا لے کے گئے؟ ایک پلیٹ چاولوں کی لے کے گئے، نو بھائی یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے، ہمیں کیا لے کے جانا چاہیے؟ خدا کے واسطے جو عشق رسول ہمارے سینے میں جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اس عشق رسول کا اظہار ہمیں اپنے چہرے پر سنت رسول کی شکل میں لے کے جانا چاہیے۔ میرے عزیزو مجھے خلافت راشدہ کہہ دو، حق جاری یار، کہنے والے بڑے نظر آئے، اللہ اس سلامت کو، اللہ اس نعرے کو سلامت رکھے۔ ادھر خلافت راشدہ کا نعرہ لگتا ہے، ادھر قاضی مدر صاحب کی روح کو ثواب سکون ملتا ہے۔ میرے عزیزو جو بھی اس تحریک کے اندر شامل تھے، اللہ سب کی دنیا بھی آباد کر دے، آخرت بھی آباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو تاج و تخت ختم نبوت بھی ہمارا نعرہ ہے، شان صحابہ بھی ہمارا نعرہ ہے، سارے ہمارے نعرے ہیں، لیکن میرے عزیزو نعرہ بھی اس وقت زبان پہ جچے گا جب سنت، صورت سیرت ہمیں چہرے میں، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، کاروبار میں، گھر میں نظر آئے گی۔ آج میرے عزیزو تم نے اتنے ہاتھ اٹھائے، تم نے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، آج فقیر کی جھولی میں ڈال دو، خدا پاک کی قسم ہے سارے راستے جہاں یاد آ گئے منظر دعائیں کرتا جائے گا۔ میرے عزیزو آج دو نہ ذرا قربانی، کبھی مال کی دیتے ہو، کبھی 2-2 لاکھ کے جانور کی دیتے ہو، آؤ دو نہ اپنی زندگی، اپنے ارمانوں کی قربانی۔ کون ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے انشاءاللہ، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ یہ پیغام مدنی پاک کے روزے انور میں پہنچا دے انشاءاللہ۔ آج کے بعد کاروبار میں تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی سنت میں اس طرح نہیں چل سکتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جس کے دل میں ارمان پیدا ہو، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے، اٹھ کے کھڑے ہو کے انشاءاللہ آج کے بعد میری داڑھی نہیں کٹے گی، میں چھوٹی نہیں بڑی داڑھی رکھوں گا، سنت رسول کے مطابق رکھوں گا۔ اب میرا عزیزو زبان